اپنے مخصوص انداز میں ایک بولڈ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر کنٹرول کو امریکن اکنامک اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے اسینشل یعنی کہ انتہائی اہم قرار دیا۔ We need this for national security. We need Greenland very badly. You look at the Russian ships, the China ships, they're all over the place. دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اور کیوں یہ وسیع جزیرہ دنیا کی سپر پاورز کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اسٹریٹجک طور پر نارتھ امریکہ اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ یہ برف اور چٹانوں کا ایک وسیع رقبہ ہے جو کنگڈم آف ڈنمارک کے زیر اختیار ہے۔ اپنی ریموٹ لوکیشن اور محض 57,000 کی کم آبادی کے باوجود اس کی اہمیت اس کی برف پوش سرحدوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹرمپ کی گرین لینڈ میں دلچسپی صرف اس کے خوبصورت مناظر تک محدود نہیں ہے۔ برف کے نیچے قیمتی وسائل کا ایک خزانہ چھپا ہے۔ آئل، گیس اور ریئر یعنی نایاب منرلز جو جدید گرین ٹیکنالوجی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ یہاں لیتھیم، کوبالٹ اور نکل جیسے مواد وافر مقدار میں موجود ہیں جو بیٹریز اور الیکٹرک کارز کے لیے ضروری ہیں، مگر بات صرف وسائل تک محدود نہیں ہے۔ اسٹریٹجک طور پر گرین لینڈ کا مقام امریکن ڈیفنس کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ آرکٹک جزیرہ نیٹو کے میزائل ڈیفنس سسٹم میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جو امریکہ اور رشیا کے درمیان ایک نگہبان کی طرح ہے۔ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کا خیال نیا نہیں ہے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران جب ڈنمارک نازی قبضے میں تھا، امریکہ نے اس جزیرے پر اپنی فوجی موجودگی قائم کی۔ بعد میں پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کولڈ وار کے دوران اسے $100 ملین کے عوض خریدنے کی کوشش بھی کی تھی۔ 2019 کی بات کریں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بار پہلے بھی ہیڈ لائنز بناتے ہوئے گرین لینڈ خریدنے کی خواہش کا اظہار پبلکلی کیا تھا۔ انہوں نے اسے بنیادی طور پر ایک بڑی ریل اسٹیٹ ڈیل قرار دیا تھا جسے ڈنمارک نے فوراً رد کر دیا اور اس خیال کو ایبسرڈ یعنی بیہودہ قرار دیا۔ مگر ٹرمپ اپنے ارادوں پر یہ دعویٰ کرتے ہوئے قائم رہے کہ گرین لینڈ کا حصول آزاد دنیا کو رائزنگ پاور سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ گرین لینڈ کے وسائل نے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی سپر پاورز کی توجہ بھی اپنی طرف کھینچی ہے۔ چائنا جو کہ ریئر ارتھ منرلز کی پروڈکشن میں اہم مقام رکھتا ہے، اپنا انفلوئنس بڑھانے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ دوسری طرف آرکٹک کی برف پگھلنے سے نئے شپنگ روٹس کھل گئے ہیں جو سوئز کینال کا متبادل بنتے ہوئے دنیا کی تجارت میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے جواب میں امریکہ نے گرین لینڈ کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس علاقے میں چائنا اور رشیا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکا جا سکے۔ 600 سال سے ڈنمارک کی سلطنت کا حصہ ہونے کے باوجود گرین لینڈ کو سیلف گورننگ آٹونومی یعنی خود مختار حکومت کا درجہ حاصل ہے۔ گرین لینڈ میں مکمل آزادی کے مطالبات مزید زور پکڑ رہے ہیں جنہیں تاریخی ناانصافیوں نے ہوا دی ہے، جن میں 1960s کی دہائی میں فورسڈ کنٹراسیپٹیو اسکینڈل اور 1950s کا دی لٹل ڈینز ایکسپیریمنٹ جس میں گرین لینڈ کے بچوں کو ان کے گھروں سے جدا کرنے کے واقعات شامل ہیں۔ مگر گرین لینڈ کا ڈنمارک پر سبسڈی کی شکل میں اکنامک ڈیپینڈنس یعنی معاشی انحصار جو گرین لینڈ کے بجٹ کا تقریباً آدھا حصہ بنتا ہے، مکمل خود مختاری کا راستہ پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ قانونی طور پر گرین لینڈ خریدنا ڈنمارک کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق لگ بھگ ناممکن ہوگا، جس میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ مگر اگر کبھی گرین لینڈ نے آزادی کا اعلان کر دیا تو وہ امریکہ کے ساتھ قریب رابطے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے موسمی تبدیلی آرکٹک کو ری شیپ کر رہی ہے، ویسے ہی گرین لینڈ کی امپورٹنس بھی دنیا کے گلوبل پاورز کے لیے بڑھ رہی ہے۔ اس جزیرے کا مستقبل چاہے وہ ایک آزاد ملک کے طور پر ہو، ایک اسٹریٹجک الائے ہو یا دنیا کی جیو پولیٹکس میں ایک مہرہ ہو، ابھی تک غیر یقینی ہے۔ ٹرمپ کی گرین لینڈ کے لیے ایمبیشنز شاید نظر انداز کر دی گئی ہیں، لیکن یہ ایک گہری حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔ گرین لینڈ ایک ایسے مرکز میں بدل گیا ہے جہاں گلوبل سیکیورٹی، اکنامک پاور اور انوائرمنٹل چینجز اثر انداز ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گرین لینڈ کی تقدیر آخر کون طے کرے گا؟